ایک زمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے رہے۔ اور پھر ایک ایسی رات جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک لیا اور قیامت تک اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر، اس دور کا سب سے طاقتور ملک، نیل کے کنارے بسے شہر جہاں فصلیں سونا اگلتی تھیں، بازار بھرے ہوئے، محل پتھر کے نہیں غرور کے بنے ہوئے، اور ان سب کے بیچ ایک شخص، فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ تھے، ان کا لباس الگ، ان کی زندگی الگ۔ اور زور لگاؤ۔ انہیں غلام بنا دیا گیا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محل بناتے، اور رات کو تھکائے ہوئے گر جاتے۔ ان کی عورتیں صرف زندہ رکھی جاتی تھیں تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، Bloody civilians! کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ سمجھدار کے لیے صرف اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون ہراس ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومی اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والے دربار میں بلائے گئے، خواب سنایا گیا، اور پھر وہ جملہ بولا گیا جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہیں سے فرعون کا غرور وحشت میں بدلنے لگا۔ ڈر جب دل میں آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے سوچا، مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں قتل نامہ تھا۔ فرعون نے کہا، بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گود اجڑی، ہزاروں معصوم جان سے گئے۔ اسی ظلم کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر پل خوف میں رہتی تھیں۔ تب اللہ نے کہا، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ تفسیر کے مطابق اس ماں نے خاموشی سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق تیار کیا اور اسے دریا میں رکھ دیا۔ دریا بہہ رہا تھا اور اس پانی پر ایک چھوٹا سا صندوق۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا، دور سے دیکھتے رہنا مگر پاس مت جانا۔ وہ بہن چھپ کر چلتی رہی۔ آخر وہ صندوق پہنچ گیا فرعون کے محل کے کنارے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جب صندوق دیکھتی ہیں تو اسے کھلوایا جاتا ہے، اور جیسے ہی ان کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے اللہ ان کے دل میں رحمت ڈال دیتا ہے۔ وہ فوراً کہتی ہیں، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے بچے کو دیکھا، اسی قوم کا بچہ جس کی نسل کو وہ مٹا رہا تھا، لیکن گھمنڈ بول اٹھا، یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہیں سے فرعون کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے۔ محل پریشان ہو جاتا ہے، اور تب وہ بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے، میں آپ کو ایک ایسی عورت کا بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کر سکے۔ اور یوں جس ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا، اللہ نے اسے محل کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب وہ اپنی پوری قوت اور سمجھ کو پہنچ گئے
हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में आए और वहाँ दो मर्द, एक बनी इसराइल से और एक मिस्री, दोनों लड़ रहे थे। बनी इसराइल का आदमी चीख कर बोला, मेरी मदद करो। वो आवाज़ सीधी मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में लगी। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उन्होंने एक मुक्का मारा, मिस्री ज़मीन पर गिरा और फिर उठा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये कत्ल हो गया और अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह फरमाता है, फिर हमने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मिस्र ने माफ़ नहीं किया। शहर में आग लग गई, दरबार में शोर, फिरौन का चेहरा लाल। हुक्म निकला, मूसा को कत्ल कर दो। शहर के दूसरे किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा, सरदार तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, यहाँ से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना माल ना सामान, सिर्फ यकीन। अल्लाह फरमाता है, वो डर और उम्मीद के दरमियान शहर से निकल गए। रेगिस्तान, गर्मी, भूख, प्यास और मूसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक दुआ, ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले और अपनी हिफाजत के साए में ले ले। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम मदयन पहुँचे। शहर के बाहर एक कुआं, जहाँ मर्द जानवरों को पानी पिला रहे थे, और दूर दो लड़कियां खामोशी से खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप दोनों कुएं से पानी क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने कहा, हम इंतजार करते हैं जब तक मर्द चले ना जाएं, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े अकेले और उनके जानवरों को पानी पिला दिया और वहां से चले गए। फिर एक पेड़ के साए में बैठकर कहा, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मुझ पर उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद एक लड़की उनके पास आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। वो बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। अक्सर मुफस्सरीन के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाक़या सुनाया। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, अब तुम जालिमों से महफूज हो। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा, अब्बा, इन्हें काम पर रख लें, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ, शर्त ये कि 8 साल हमारी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे करो तो तुम्हारी मर्जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। ये 10 साल कोई आम साल नहीं थे। बकरियां चराना, तन्हाई, सब्र, रहमत। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा था और अल्लाह यही से नबी बनाता है। जब मुद्दत पूरी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त, सर्दी, सहरा, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर एक रोशनी देखी और अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आग लाता हूँ या कोई रास्ता पूछ कर आता हूँ। लेकिन वो आग नहीं थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए, आवाज़ आई, ए मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म कांप गया। मैं ही तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार दो। तू मुकद्दस वादी तुआ में है, मैंने तुझे चुना है। अल्लाह ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। तुम्हारी लाठी एक निशानी है और हमने इसमें एक ख़ास ताकत रखी है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रब, मेरी ज़बान में गिरा है, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने फरमाया, तेरी दुआ कबूल की गई। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल में गए। फिरौन उसी वक्त अपनी तकब्बुर भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत देता है। फिरौन से में कहा, तुम हमारे साथ खेल रहे हो, मुझे साबित करो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए। रस्सी फेंकी और लोगों को सांप लगने लगे। लोगों का दिल कांप गया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ लाठी उठाई और उसे जमीन पर रख दिया और वो हकीकी अजदहा बन गई। वो अजदहा ने जादूगरों के नकली सांपों को निगल लिया। जादूगरों ने कहा, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुव्वत है। वो सब सजदे में गिर गए। फिरौन का घमंड, सख्ती और गहरा हुआ। वो चीखता,
یہ سب جھوٹ ہے. میرا رب صرف میں ہوں. قرآن کہتا ہے وہ ظلم میں گھرا رہا اور پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کیا. اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو عذاب کی پہلی نشانی بھیجی. مصر کی زمین پر ایک خوفناک طوفان بھیجا گیا. یہ نہ صرف پانی کی بلندی تھی، یہ پانی کا نفاذ عذاب تھا جو ان کی فصلوں کو برباد کر گیا، ڈوب گیا اور ان کی روزی روٹی کا سہارا مٹ گیا. جب طوفان گیا اور لوگ سمجھے تھوڑا سا سکون مل سکتا ہے تو پھر ایک اور نشانی آئی. جراد، عذاب کا ایک دل جس نے زمین کی ہر ہری چیز کو کھا لیا. ایک اور عذاب بھیجا گیا، کمل، لوگوں کے جسم پر چپک گیا اور ہر چیز کو پریشان کرتا گیا. ہر پل یاد دلاتا تھا یہ قدرت اللہ کی طرف سے ہے، نہ تمہاری ہوا سے. اور پھر ایک اور نشانی بڑھتے ہوئے آئی جب ہر کونے سے مینڈک نکلنا شروع ہوئے. یہ کوئی عام موسم کی تبدیلی نہیں، لفظوں کے بنا آواز لینے والا عذاب تھا. پانچواں عذاب اور مصر کا پانی لال رنگ کا ہو گیا. مچھلیاں ڈوب گئیں، پانی گندگی سے بھرا ہوا. اور فرعون پھر کہتا، یہ سب موسیٰ کا جادو ہے. قرآن میں اللہ نے فرعون پر بھیجی گئی نشانیوں کا ذکر کیا ہے اور ان میں صرف عذاب نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی شامل ہیں. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ. قوم نے خاموشی سے اپنے گھر، اپنی زندگی اور تکبر سے نکلتے ہوئے راستہ رکھا. نہ ان کے پاس زیادہ سامان، نہ کوئی تلوار، صرف اللہ کی مدد کا یقین. جب صبح ہوئی اور فرعون نے دیکھا کہ مصر سے لوگ غائب ہو گئے، اس کا گھمنڈ اور زندہ ہو گیا. انہیں ہم واپس پکڑ کر لائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہم ہی طاقتور ہیں. قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچی. سمندر ان کے سامنے کافی گہرا نظر آتا ہے. بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں، ہم پھنس گئے. ہماری قسمت کا انتظار کر رہا ہے اور پیچھے موت کا لشکر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راہ دکھائے گا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی لاٹھی سے پانی کو مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی لاٹھی پانی پر ماری. پانی 2 حصوں میں بٹ گیا. 2 دیواریں اٹھیں، بیچ میں سوکھا راستہ نکل آیا. لوگ چیخ اٹھے اور بنی اسرائیل کا ایمان مضبوط ہوا اور انہوں نے اس راستے پہ چلنا شروع کیا. یہ اللہ کا معجزہ ہے. فرعون اور اس کی فوج نے وہ راستہ دیکھا، پھر بھی اس نے کہا، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. وہ دیواریں پانی کے بیچ اپنے گھوڑوں اور فوج کے ساتھ نکل گیا. گھمنڈ اتنا گہرا تھا کہ حق بتانے والی نشانیوں کے باوجود بھی وہ مان نہیں رہا تھا. جب بنی اسرائیل کا آخری شخص بھی سمندر کے بیچ سے نکل گیا، اللہ نے حکم دیا، پانی دوبارہ مل کر سمندر کو بند کر دو. اور ویسے ہی پانی گھر جیسے گرتا چلا گیا. لہروں نے فرعون اور اس کی فوج کو ہر طرف سے گھیر لیا. ہر گھوڑا اور ہر سپاہی ڈوب گیا. جب اس وقت اس کا آخری وقت آیا، فرعون کی نظر کھلی اور اس نے کہا، میں ایمان لایا اس رب پر جسے بنی اسرائیل نے مانا. لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا کہ آج ہم تیرا جسم بچائیں گے تاکہ وہ سب کے لیے عبرت بنے. حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں قرآن میں ذکر ہے، اور آسیہ فرعون کی بیوی جنہوں نے اللہ کے حکم سے ایمان لایا اور اپنے گھر میں صبر اور عبادت سے خود کو محفوظ رکھا، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی. اس واقعہ نے دکھایا کہ دنیا کا سب سے بڑا گھمنڈ بھی صرف ایک انسانی موت کا شکار ہے.